السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ٹیوٹوریلز میں ہمارا مقصد قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور صرف سمجھنا ہی نہیں بلکہ قرآن کی جو باتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں اور جن کا ہمیں ادراک ہو گیا ہے انہیں اپنی زندگی کا اور روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ قرآن ہمیں کیا ایڈریس کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے۔ اس سلسلے میں ہم سورہ مریم کا اختتام کر چکے ہیں اور آج سے انشاءاللہ تعالی سورہ صاد کے بارے میں گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سورہ صاد کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا، اپنے کردار کا اور اپنے سوچ اور فکر کا حصہ بنا سکیں۔ سورہ صاد قرآن مجید کے سوروں کی موجودہ جو ترتیب ہے اس میں 38واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اور قرآن مجید کے 23ویں پارے میں یہ موجود ہے۔ چونکہ یہ سورہ مکی ہے اس لیے اس کی ابتدائی 10 آیات در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جو ڈائلاگ اور جو گفتگو ہوئی تھی اس پر مشتمل ہے، لہذا اس کا شان نزول بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے والی وہ گفتگو جو جناب ابو طالب کے توسط سے کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپروچ کیا تھا اور ڈائلاگ کر کے کوئی درمیانہ رستہ نکالنے کی کوشش کی تھی، جس کو انشاءاللہ ہم شان نزول میں بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ سورہ اس کا آغاز صاد سے ہوتا ہے جو کہ حروف مقطعات میں سے، لہذا یہ سورہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو ترتیب نزولی میں بھی 38ویں نمبر پر آتا ہے اور موجودہ ترتیب جس ترتیب میں قرآن مجید لکھا گیا ہے اس ترتیب میں بھی 38ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس سورہ کو سورہ صافات کا تکمیل کنندہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہی بہنی ٹاپک، وہی ردھم، وہی انداز گفتگو اور وہی موضوع گفتگو اور وہی مضامین جو سورہ صافات میں جس طریقے سے تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے انہی کا تذکرہ اسی انداز میں سورہ صاد میں ہوتا ہے، جیسا کہ ابتدائی 10 آیات کے بارے میں نے بھی آپ کے سامنے اس چیز کو بیان بھی کیا ہے۔ عمومی طور پر اگر اس کے مضامین کو ہم لیں، یعنی وہ موضوعات کہ جس کو اس سورہ کے اندر ڈسکس کیا گیا، تو مفسرین نے اس کے 7 حصے بنائے، یعنی یہ سورہ در حقیقت 7 چیپٹرز پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ پہلا حصہ تو یہ مشرکین مکہ کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے تعصب کے اوپر مشتمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اللہ کی توحید کے حوالے سے وہ جن مسائل کا شکار تھے انہی مسائل اور انہی موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے اس کے پہلے حصے میں۔ پھر ہم اس دیکھتے ہیں کہ اسی سورہ کے اندر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا اور قرآن سے متعلق جو مشرکین مکہ کے نظریات تھے ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ انبیاء میں سے اس سورہ کے اندر 9 پیغمبروں کا تذکرہ ہوا ہے کہ جس میں جناب حضرت ایوب کی تاریخ کا بھی، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد اور دیگر انبیاء جو کہ 9 انبیاء کا تذکرہ اس سورہ کے اندر ہوا ہے۔ قیامت کے دن کے حوالے سے تذکرہ ہے، اور چونکہ قرآن مجید کے تقریباً سبھی صورتوں میں موسٹلی قیامت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو نیک افراد کا انجام کیا ہوگا اور بدکاروں کا اور جو برے اعمال والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اور وہ کس حالت میں ہوں گے اس کا تذکرہ یہاں موجود ہمیں نظر آتا ہے سورہ کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے انسان کی تخلیق کا تذکرہ، خلقت حضرت آدم کا تذکرہ ہے اور اس کی عظیم مقام کے حوالے سے، اور وہ جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کا تذکرہ بھی اس سورہ کے اندر ہمیں ملے گا انشاءاللہ، جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گمراہ کرنے کے لیے کون سا حربہ استعمال کیا اور کس طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شجرہ ممنوعہ کی طرف لے جانا چاہا، اس کا تذکرہ بھی اسی سورہ میں موجود ہے۔ اور اس سورہ کے جو آخری حصہ ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے دشمنوں کو قرآن مجید اس سورہ میں چیلنج کرتا ہے آخری حصے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفی دیتا ہے۔ ان 7 موضوعات، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مینلی یہ 7 ٹاپک ہیں جو انشاءاللہ تعالی اس سورہ کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اور دوبارہ سے عرض یہی کہ سب سے پہلے تو یہ بات میرے اپنے لیے کہ اس سورہ کو یا کوئی سا بھی سورہ، ایون قرآن مجید کی کوئی سی بھی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو مقصد اپنی انفارمیشن بڑھانا نہیں ہوتا ہے،
مقصد اپنی نیکیوں کا صرف پلڑا بھاری کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد جو ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ آیا نازل ہوئی، اس کے اندر جو پیغام آیا ہے وہ مجھے ایڈریس کر رہا ہے، مجھے اس پیغام کو ریسیو کرنا ہے اور اپنے وجود کا حصہ بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی عزم کے ساتھ ہم اس سورہ کی تمام آیات کو، بلکہ پورا قرآن مجید انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ اس کی جیسے میں نے عرض کیا شان نزول کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ در حقیقت اس موقع پہ نازل ہوئی کہ جب قریش مکہ کا ان کے اکابرین پر مشتمل ایک وفد اور ایک ڈیلیگیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آتا ہے اور ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ جو تمہارا بھتیجا ہے وہ ہمارے خداؤں کو ناراض کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو ان سے ایک ریکویسٹ کرو اپنے بھتیجے سے کہ وہ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہے اور ہم بھی اس کے خدا کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور قریش والوں کی موجودگی میں ان کا پیغام دیا کہ یہ میرے پاس اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور اور عظیم جملہ جو اکثر ہم سنتے ہیں، وہ ان کے جواب میں اسی موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان تمام جو سرداران موجود ہیں، اکابرین قریش موجود ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ لیجئے، صرف ایک جملہ کہنے میں یہ لوگ میرا ساتھ دیں، اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں جس نے یہ ایک جملہ کہا وہ پورے عرب و عجم پر سبقت لے جائے گا اور ان کے اوپر حکومت کرے گا آنے والے وقت میں۔ تو روایت کے الفاظ یہ کہ ابو جہل نے کہا کہ ہم تیار ہیں، وہ ہمیں وہ جملہ بتائیے، ایک جملے کی بات ہے تو ہم وہ جملہ کہنے کے لیے تیار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان تقولوا لا الہ الا اللہ، وہ ایک جملہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ کہو۔ یہ جملہ سنا تو پھر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں سوائے اس جملے کے اندر سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ اور یہ سورہ صاد کی ابتدائی 10 آیات پھر اسی موضوع کے اوپر نازل ہوئی ہیں جو وہاں ڈسکس ہوا ہے۔ پھر ان ابتدائی آیات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قوم نوح، قوم عاد و ثمود اور قوم لوط ہے، اصحاب الایکہ ہے، فرعون، ان کا تذکرہ، انبیاء کی تکذیب کے حوالے سے قوم فرعون کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جب یہ قصہ ختم ہوگا تو پھر حضرت داؤد کی داستان ہم دیکھیں گے، وہ شروع ہوگی، اور پھر جناب سلیمان کی داستان، اور پھر ان کے بعد حضرت ایوب کے اوپر آنے والی جو مصیبتیں، آزمائشیں تھیں، اور پھر کس طریقے سے ان کو اولاد اور مال و دولت عطا ہوئی اور کیسے انہوں نے اپنی قسم پوری کی اور سب اپنی قسم ٹوٹنے نہ دی۔ پھر جناب ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل کا تذکرہ اور اللہ کے برکت اور بزرگ اور ساحلے افراد کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سورہ صاد کے آپ کہہ لیجیے ٹاپکس جو اس میں ڈسکس ہوں گے اور اس کا شان نزول اور اس حوالے سے۔ اہم ترین بات کہ ہم جب اس سورہ کو پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سورہ کی بکثرت تلاوت کرنے والا یا در حقیقت اس سورہ کے مضامین پر عمل کرنے والا کن کن برکتوں کو سمیٹے گا۔ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الصاد، جو بھی سورہ صاد کی تلاوت کرتا ہے، اعطى من الاجر بوزن كل جبل سخرہ اللہ لداؤد، سورہ صاد پڑھنے والے کو اللہ کی ذات ہر اس پہاڑ کے مطابق اجر اور ثواب عطا کرتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا۔ وَأَسْمَهُ اللَّهُ أَن يَسُرَّ عَلَى ذَنْبٍ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور پھر اللہ کی ذات اس کو اس بات سے محفوظ رکھتی ہے کہ وہ گناہان صغیرہ ہو کبیرہ پر اصرار کرے، یعنی گناہان صغیرہ و کبیرہ کو انجام دینے کے بعد اصرار کرنے کی خفت سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک اور فرمان مروی، ایک پہلے آپ کو سنا چکے اسی سورہ کے حوالے سے، اور وہ بڑا خوبصورت فرمان ہے، اور خاص طور پہ یہ شب جمعہ کو اور لیلۃ الجمعہ کو پڑھنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ صاد فی لیلۃ الجمعہ، جو بھی شب جمعہ کی رات کو اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ کی ذات اس کو من خیر الدنیا والآخرہ اس قدر عطا کرے گا، دنیا کی خیر اور آخرت کی۔ ہم یہی مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ آپ نے فرمایا دنیا میں بھی خیر چاہتے ہو، آخرت میں بھی خیر چاہتے ہو، تو پنجم امام کا فرمان کہ دنیا و آخرت میں اللہ اس قدر عطا فرمائے گا کہ ما لم یعطى احد من الناس الا نبی مرسل او ملک مقرب،
اس بندے کو جو شب جمعہ اس سورہ کو تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی ذات اس قدر عطا فرمائے گی کہ اپنے پیغمبران مرسل اور مقرب ملائکہ کے علاوہ کسی کو اس قدر عطا نہیں کیا ہوگا، اس قدر اس کے اوپر عطا کی بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ جنت کو اس کا ٹھکانہ قرار دے گا۔ صرف اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بنے گی، فرمایا وَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اس کو اپنے گھر والوں میں سے جو محبوب ہے یا اپنے گھر والوں میں سے جس کا یہ محبوب تھا، ان سب کو اللہ کی ذات جنت میں لے آئے گی بوجہ تلاوت سورہ صاد شب جمعہ کی رات کو تلاوت، جمعہ کی رات کو تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ اور آخری جملہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ، آپ نے فرمایا کہ جب اس کی وجہ سے یہ جنت میں جا رہا ہوگا، اس کے اہل خانہ جا رہے ہوں گے، تو حد یہ ہے کہ حتی خادمہ الذی یخدمہ، کہ اللہ اس کا حق شفاعت اس خدمت گزار اور اس کے اس نوکر کو بھی دے گا جو اس کی خدمت پر مامور تھا، یعنی اس کی خدمت کرنے والے افراد بھی اس سورہ کی تلاوت کرنے کی برکتوں کو قیامت کے دن سمیٹیں گے۔ سو انشاءاللہ تعالی اس سورہ کے مضامین کو ہم پڑھیں گے کہ جب ہم سورہ صاد کو تلاوت کر رہے ہوں گے تو اس کے مضامین، اس کا پیغام جو ہمارے لیے آیا ہوا ہے وہ ہم سمجھتے جا رہے ہوں۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین کے عنوان سے ہمیں ریمائنڈرز مل رہے ہوں اور ہم اپنا کردار اس کے مطابق بدل رہے ہوں اور ہم اپنی زندگیوں میں سورہ صاد کی تعلیمات کی جھلک دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ دعائے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کے حرف اور لفظ کو سمجھنے اور اس کو اپنے کردار کا حصہ بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔